السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں مکمل سورہ اعراف کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے احکامات ہیں۔ بالکل شروع میں اس سورے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، جو ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر میں کھڑا رہا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو ملعون قرار دیا اور اپنے دربار سے بھگا دیا۔ دربار سے بھاگتے ہوئے ابلیس نے اللہ سے ایک اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے دربار سے بھگایا گیا اس کو اور اس کی نسل کو میں بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، آپ مجھے حق دیجئے، اختیار دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے اختیار ہے، جو تیری بہکاوے میں آئے گا تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جن پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو میرے نیک بندے ہوں گے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد ابلیس کو اپنے دربار سے بھگایا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ جنت میں پوری اجازت، جدھر چاہیں رہیں، جیسی چاہے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، سوائے ایک درخت کے، ایک جھاڑ کے۔ اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ جھاڑ کیسا تھا، کس چیز کا تھا، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کہتے گیہوں کا تھا، فلاں کا تھا، وہ نہیں معلوم۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تو ہم بھی خاموش۔ وہ کوئی جھاڑ تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا نے ایک طویل وقت گزارا جنت میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو اختیار دیا تھا ابلیس کو بھٹکانے کا، اس نے وہ اختیار استعمال کیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس گیا خیر خواہ بن کر، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، فرشتوں سے ملاقاتیں تھیں، کبھی شیطان کا سامنا نہیں، شیطان کے بہکاوے کا کوئی تجربہ نہیں، کس کو دھوکہ کہتے ہیں کبھی وہ جانتے نہیں تھے۔ لہذا ایک شیطان انتہائی شریف دوست کی شکل میں دھوکہ دے رہا ہے، بہکا رہا ہے، آدم علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں۔ چنانچہ وہ جیسے کہتا گیا آدم علیہ السلام سنتے گئے، مانتے گئے۔ اس نے کہا کہ ایک درخت ہے، میں اس کے قریب لے جاؤں گا، اس کا پھل کھائیں گے، آپ کو جنت کی بادشاہت ملے گی اور یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا۔ بہت مرتبہ کہنے کے بعد آدم علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا فنسیہ، آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی ہے، اور بھول چوک گناہ نہیں کہلاتی، غلطی نہیں کہلاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھول سے قلم اٹھا لیا گیا، کوئی آدمی بھول سے کوئی گناہ کر دیا تو وہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کو خطا کار کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام گئے، وہ پھل کھا لیا۔ آدم اور حوا دونوں نے فوراً جنت کا لباس ان کے جسم سے اتار دیا گیا۔ انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ یہی درخت تھا جسے کھانے سے منع کیا گیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو دنیا کا لباس پہنا کر دنیا میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ایک طویل توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اور جو دعا ان دعاؤں میں پسند آئی اللہ نے سورہ اعراف میں نازل کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بار الہ، ہم ہی ظالم ہیں۔ اللہ کو گناہ کا اعتراف بہت پسند ہے۔ ہم ہی ظالم ہیں، غلطی ہم ہی نے کی ہے۔ اگر آپ کا رحم نہ ہوا، مغفرت نہ ہوئی، ہم نقصان میں رہیں گے۔ یعنی صرف آپ ہی سہارا ہیں اور آپ ہی کے ہم محتاج ہیں۔ بہت پسند آئی اللہ کو یہ دعا۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے رکوع میں ہم انسانوں سے خطاب کیا ہے کہ یہ ہے شیطان، جنہوں نے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو جنت سے دنیا کی طرف اتار دیا۔
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم ہوشیار رہنا، شیطان تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے. ہوشیار رہنا، تمہارے جد امجد کو بہکایا تو تمہیں بھی بہکائے گا یقیناً، اور اللہ کے پاس سے وعدہ کر کے نکلا ہے کہ میں جہنم میں لے جاؤں گا ان کی نسل کو. تو اللہ فرما رہے ہیں ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، بہکاوے نہ. پھر اس کے بعد خاص طور سے اللہ تعالیٰ شیطان کے ایک حملے کا ذکر کر رہے ہیں. شیطان کے حملے ہزاروں ہیں، ہزار طریقے سے وہ بہکائے گا اور بہکا رہا ہے، لیکن ایک بہکاوے کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا شیطان تمہیں بھی بے لباس نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسا تمہارے جد امجد کو بے لباس کیا اور انہیں دنیا تک میں اتار دیا، کہیں شیطان تمہیں بھی بے لباس نہ کر دے. کیا مطلب بے لباس کرنے کا؟ بے حیا. شیطان تمہیں بے حیا نہ بنا دے. اب ہم بیٹھے بیٹھے سوچ سکتے ہیں اتنا آسان ہے کیا ہم کو بے لباس کر دے گا شیطان؟ اللہ فرما رہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم نہیں جانتے شیطان اور اس کے قبیلے کو، وہ وہاں سے چال چلتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اس زمانے میں اس آیت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. یہ زمانہ ہم سب جانتے ہیں پڑھا لکھا زمانہ کہا جاتا ہے. اتنی تعلیم کسی زمانے میں نہیں تھی. جتنی تعلیم گاہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں آج کے زمانے میں ہیں، ماضی میں تھی ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہے اتنا. جتنی پوسٹیں اور جتنے درجات ہیں تعلیم کے میدان میں کبھی تھے ہی نہیں. جتنا یہ زمانہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ، اعلیٰ ترقی یافتہ کہتا ہے، ماضی میں کبھی نہیں تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنا زیادہ یہ زمانہ با حیا ہوتا، با پردہ ہوتا، لیکن اتنا ہی بے پردہ ہے. یہ ہے شیطان کی چال. تم پڑھو کتنا پڑھنا ہے، وہ بے لباس کرنا میرا کام ہے. شیطان یہی کہہ رہا ہے ایک طرف بیٹھ کے کہ جتنی ڈگریاں رکھنا ہے رکھ لو، جتنی تعلیم گاہیں کھولنا ہے کھول لو، تم پڑھو اپنی جگہ، تم خوش رہنا اپنی جگہ. میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، لیکن تم کو ننگا کیسے کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم کو برہنہ کیسے کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں. آج کے زمانے میں پڑھا لکھا طبقہ جتنا برہنہ ہے، ماضی میں جاہل بھی اتنے برہنہ نہیں تھے. اب ہم خود سوچیں وہ بہتر تھے یا ہم بہتر ہیں؟ اور آگے چلیے. سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا ترقی کا اور تعلیم کے میدان کا یورپ ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے ایک فائل کھلی ہے یورپ کی، ایپسٹین جیفری فائل. ہم سب جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے. یہ یورپ کی فائل کھلی ہے جو یورپ اسلام پہ اعتراض کرتا تھا، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلیاں اٹھاتا تھا، صلاۃ و سلام ہے آپ پر. وہ یورپ کا مکروہ چہرہ آپ سامنے آ رہا ہے کہ جیفری نامی ایک مالدار شخص امریکہ میں یا یورپ میں ایک پورا کا پورا جزیرہ خریدتا ہے اور عیاشیوں کا اڈا بناتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے مالدار سائنٹسٹ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹیوں کے مالک، ملک چلانے والے اس عیاشی کے اڈوں پہ پہنچتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. اور یہ سب ڈھکا ہوا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے موت ہتھیلی پہ رکھ کے یہ فائلیں کھولنی شروع کی. اب نتیجہ یہ ہے جن کا نام آ رہا ہے ہم نہیں تھے، ہم وہاں اس مقصد سے نہیں گئے تھے، ہمارا ارادہ وہ نہیں تھا. تو پھر تھا کیا؟ عیاشیوں کے اڈے پہ کوئی کیا اصلاح کے لیے جاتا ہے؟ صرف عیاشیوں کے لیے جاتا ہے. ایسے ایسے چہرے سامنے آئے ہیں کہ آدمی حیرت میں آ جائے. ملک چلا رہے ہیں اور سماج کا بڑا سے بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے خدمت گزار اپنے آپ کو کہلاتے تھے، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. یہ ہے چہرہ اس وقت دنیا کا، اور یہ کام شیطان کرا رہا ہے. بدترین بدکار بنا رہا ہے، بے حیا بنا رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کو جس زمانے کے لوگ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے تھے ہم تہذیب یافتہ ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، اور سب سے بڑے ننگے حیوان اور جانور اسی زمانے کے لوگ ہیں. اسی لیے اب تو بالکل بات صاف ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسی میں حیا ہے، اسی میں پردہ ہے، اسی میں اطمینان ہے، سکون ہے زندگی کا، اور اسی میں عافیت ہے. کیا خوب ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ اگر تیرے اندر سے حیا نکل گئی اب تو کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. بریک ختم ہو گیا تیری زندگی کا، تو کدھر بھی ٹکرا سکتا ہے جا کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا
اور ایمان یہ دونوں جڑواں بھائی کی طرح ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا۔ حیا ختم ہو گئی تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اس زمانے میں خاص طور سے جو پڑھنا ہے پڑھیں، جتنی ترقی کرنا ہے کریں، لیکن انسان بن کے رہیں۔ بالخصوص عورتیں، ان کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ حیا ختم تو پھر کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ اور یہ زمانے کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں بہت مصلح اور خیرخواہ کی شکل میں، جیسا کہ وہ فائل سے ظاہر ہوا، بہت میٹھا نعرہ لگا رہے ہیں جو کہ بڑا زہریلا ہے، عورتوں کی آزادی دو، عورتوں کو آزادی دو۔ یہ آزادی نہیں، اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ لہذا عورتیں اپنی حیا کو سمجھیں، اپنی زینت کو سمجھیں، اپنی عزت و آبرو کو سمجھیں، خود بھی باپردہ باحیا زندگی گزاریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی باحیا بنائیں۔ یہی سب سے بڑا سبق ہے آج کے سورہ اعراف کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو باحیا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے حیائی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔